اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کے معاملے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت کیا ہے، اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں اس مرتبہ ملاقات کے دن کیا صورتحال رہی اور علیمہ خان نے اپنا احتجاج رات گئے کیوں بند کیا، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر اس مرتبہ منگل کے روز ہونے والی صورتحال تھی۔ گزشتہ روز منگل کا دن تھا اور عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا، فیملی اور وکلاء کی ملاقاتوں کا یہ دن تھا، اور ایک مرتبہ پھر کسی بھی وکیل یا فیملی ممبر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ بشرا بی بی کے معاملے کے اندر بھی دیکھا گیا کہ بشرا بی بی کے بھی کسی فیملی ممبر کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ بیرسٹر گوہر علی خان، بابر اعوان، سلمان اکرم راجہ اور تمام جن کے بھی نام فہرست کے اندر شامل تھے وہ سب افراد اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور عمران خان کی تینوں بہنیں بھی کارکنان کی بڑی تعداد کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے پھر احتجاج کیا گیا۔ باقی قیادت تو اگرچہ ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد وہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دی، لیکن عمران خان کی بہنیں رات گئے تک اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی رہیں۔ تاہم اس مرتبہ کارکنان کی تعداد میں واضح طور پہ کمی دکھائی دے رہی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ جس طرح علیمہ خان نے اعلان کیا تھا کہ 10,000 عہدیداران خاص طور پہ منگل کے روز اڈیالہ جیل پہنچے، تو وہ احتجاج کی جو کال تھی وہ برے طریقے سے ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ جس دن کے لیے کال دی گئی تھی اس دن بھی کوئی اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی اب منگل کے روز خود علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کئی مرتبہ اس امید کا اظہار کیا کہ شاید اس مرتبہ منگل کے روز لوگ وہاں پہنچیں گے، عہدیدار وہاں پر پہنچیں گے، عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہ جمع کرنے میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اور یہاں تک کہ دھرنے کے اندر جب اختتام کو تقریباً وہ پہنچ ہی گیا تھا تو علیمہ خان کے ساتھ بہت ہی کم تعداد کارکنان کی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی دھرنا وہاں سے ختم کر کے عمران خان کی تینوں بہنیں وہاں سے چلی گئیں۔ اور اس مرتبہ علیمہ خان نے اپنی پوزیشن بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے سیاسی معاملات کے اندر بالکل بھی مداخلت نہیں کرتی، نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی بات کرتی ہیں، اور وہ یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ جس طرح پارٹی کو عمران خان کی رہائی کے معاملے پر زور دینا چاہیے تھا، دباؤ ڈالنا چاہیے تھا، جس طرح سے ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا، وہ کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ شکوہ بھی کیا کہ جب حکومت نے راولپنڈی کے 9 اپریل کے جلسے کو منسوخ کرنے کا کہا، پارٹی سے رابطہ کیا، تو اس صورت کے اندر پارٹی کو کم از کم عمران خان کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف لینا چاہیے تھا، چاہے وہ اسپتال منتقلی کا ہوتا یا پھر ان کے معالجین کی ان تک رسائی کے حوالے سے ہوتا، تو کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو بھی عمران خان کے لیے مانگنا چاہیے تھا۔ لیکن پارٹی کسی موقع پر بھی کوئی ریلیف عمران خان کے لیے یا پھر بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر سینئر قیادت کے لیے دینے میں بالکل بھی کامیاب دکھائی نہیں دی۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے بھی کل کچھ دلچسپ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کی جا چکی ہیں۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ بشرا بی بی کی آنکھ کے ٹریٹمنٹ کے بعد خاص طور پہ اب ان کی رہائی کے امکانات واضح طور پہ روشن بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر جیسے ہی بس یہ کیس لگنے کی دیر ہے، القادری ٹرسٹ کیس جیسے ہی سماعت لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کو اسی دن ضمانت مل جائے گی۔ دوسری جانب محمود خان رجگزئی کے حوالے سے بھی بیرسٹر گوہر علی خان نے انکشاف کیا کہ ان کو منانے کو راضی کر دیں گے، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیا جائے گا، کیونکہ نظر آ رہا ہے بظاہر پارٹی کے اپنے اندر بھی کچھ گیپ موجود ہے، اور کمیونیکیشن گیپ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور خود ہی معاملات کو کہیں نہ کہیں پیچیدہ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز یہ اڈیالہ جیل حکام نے عمران خان کی ملاقات ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے کروائی ہے۔ دیگر ذرائع کے مطابق یہ 30 منٹ کی ملاقات کروائی گئی۔ اگرچہ اس قسم کی ملاقات میں کھل کر بات چیت ہونا تو ناممکن سی بات ہے، لیکن کم از کم ملاقات ہونا ہی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان اور ان کی بہنیں صورتحال دیکھا جائے تو عمران خان سے ملاقات کے لیے دربدر دکھائی دیتی ہیں، اور پھر علیمہ خان نے گزشتہ روز بھی کہا کہ رات کے اندھیرے میں پہلے عمران خان کو اسپتال لے جایا گیا، اس کے بعد پھر بشرا بی بی کو، دونوں کو ہی اسپتال لے جانے سے پہلے ان کے ٹریٹمنٹ سے پہلے ان کی فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ پارٹی کارکنان سے ان کو خود بڑی امید تھی کہ شاید منگل کے روز ان کی کال پر باہر نکلے کہ پارٹی کارکنان ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جس طرح وہ توقع کر رہی تھیں ان کو وہ والا رسپانس نہیں ملا، اور پارٹی کارکنان کی کوئی بڑی تعداد وہاں نہیں اکٹھی ہو سکی۔ دوسری جانب 27ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا معاملہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کی اب تیاریاں باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے
ذرائع کے مطابق 28 اپریل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ زیر بحث آنے والا ہے۔ اجلاس کی صدارت کریں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کے ممبران بھی شرکت کریں گے، اور ذرائع کے مطابق 2 ججز کو لاہور ہائی کورٹ جبکہ باقی 3 ججز کو بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جائے گا، یعنی پشاور ہائی کورٹ۔ تو اس صورتحال کے اندر جو اجلاس ہے یہ کافی دلچسپ ہونے والے ہے۔ اگر بات کریں کہ اجلاس میں کون سے نام ہیں ججز کے جو ٹرانسفر کے لیے زیر غور رہیں گے، تو اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت کا نام شامل ہے، اور 2 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کیے جانے کی اطلاعات ہیں، اور اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر یہ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ظاہر 27ویں ترمیم کے اندر اگر دیکھا جائے اسی معاملے کو، تو آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے ججز کی ٹرانسفر کے لیے ان کی رضامندی کی شک کو ختم کر دیا جا چکا ہے، جس کے بعد اب ہائی کورٹس کے ججز کی ٹرانسفر کے لیے اب کسی کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی جج کمیشن کے اجلاس کے بعد ٹرانسفر سے انکار کرتا ہے، اس پر رضامندی ظاہر نہیں کرتا، تو پھر ان کو جبری طور پر ریٹائر کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف آگے کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس 27ویں ترمیم سے پہلے تک ججز کا متعلقہ جج کا ٹرانسفر کے لیے رضامند ہونا ضروری تھا، اور اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی۔ تاہم اب معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ 13 نومبر 2025 کو 27ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی تھی، اور اب اس پر باقاعدہ طور پہ آگے عمل درآمد کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ اجلاس 28 اپریل کو ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال پہلے مرحلے میں یہ ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ہوں گے، اور اگلے مرحلے میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کا ان کا امکان ہے، اور جبکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے نام جو میں نے بتائے ہیں ان کے وہ تو وہی ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فی الحال وہی ججز ہیں جنہوں نے خود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ٹرانسفر کو آگے چیلنج کیا تھا۔ اس پہ سینیورٹی کا معاملہ یہ اور معاملات کے اندر پھر دیا کے اندر مداخلت اس طرح قسم کی یہ ایک اپنا جو ایک کھل کر موقف تھا وہ آگے دیتے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، چاہے وہ اگینسٹ نظام کے خلاف ہو چاہے وہ موقف، لیکن ان کا موقف آتا رہا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسی کی سزا ہے۔ پہلے جس سابق جج طارق محمود جہانگیری بھی اسی گروپ کا حصہ تھا، ہم اس کے بعد اب جیسا کہ ان کو برطرف کیا جا چکا ہے، تو اس کے بعد یہ پیچھے اب یہ نام باقی بچے ہیں اور ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تاہم اس کے اندر ایک اگلا نام جو ہے وہ جسٹس ارباب محمد طاہر کا بھی سامنے آ رہا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر فی الحال ابھی کسی تنازع کے اندر تو شامل نظر نہیں آتے، لیکن اگر ان تمام ججز کا جن کے نام اوپر ہیں کا تبادلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سینیورٹی لسٹ میں یقینی